ایک خوبصورت گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں حسن علی اپنی امی اور ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ حسن علی ایک ہوشیار، نرم دل اور پیار کرنے والا بچہ تھا۔ اس کا سب سے قریبی دوست ایک ننھا سا سفید خرگوش تھا جس کا نام وہ پیار سے منو رکھ چکا تھا۔ منو ہمیشہ حسن علی کے ساتھ کھیلتا، باغ میں دوڑتا، مگر ایک دن صبح جب حسن علی بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ منو کونے میں چپ چاپ بیٹھا ہے۔ نہ وہ اچھل رہا تھا، نہ کھا رہا تھا۔ اس کی ناک بہہ رہی تھی اور آنکھیں بجھی بجھی تھی۔ امی، منو بیمار لگ رہا ہے، حسن علی گھبرا کر بولا۔ امی نے آ کر دیکھا اور نرمی سے کہا، بخار لگتا ہے، منو کو آرام اور پیار کی ضرورت ہے، تم اس کی خدمت کرو، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر حسن علی صرف آرام سے مطمئن نہیں ہوا، وہ منو کے چہرے پر وہی پرانی شرارت والی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس دوا سے نہیں، کچھ خاص کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی پانی کی بوتل لی، ایک پرانی جیب دان اٹھائی اور گاؤں کے مشرقی کنارے کی طرف نکل پڑا۔ اسے یاد تھا کہ نانی اماں نے ایک بار بتایا تھا، ندی کے پیچھے پہاڑی درختوں کے نیچے ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جس کا پانی قدرتی شفا رکھتا ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ حسن علی نے اپنی نیت دل میں دہرائی، میں منو کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ راستے میں کانٹوں سے پاؤں زخمی ہوا، دھوپ نے تھکا دیا اور چیونٹیاں پاؤں پر چڑھ گئی، مگر حسن علی نے ہار نہ مانی۔ وہ جانتا تھا کہ منو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ بالآخر وہ چشمے تک پہنچا۔ نیلا شفاف پانی پتھروں کے درمیان سے بہتا جا رہا تھا۔ حسن علی نے دعا مانگی، یا اللہ، منو کو ٹھیک کر دے۔ اس نے پانی بھرا، ایک پتھر پر بیٹھ کر سانس بحال کی اور لوٹ آیا۔ گھر آ کر جب حسن علی نے وہ پانی منو کو دیا تو پہلے تو وہ سونگھ کر پیچھے ہٹا، پھر آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر پینے لگا۔ کچھ دیر میں اس کی آنکھیں کھلنے لگی اور کان سیدھے ہو گئے۔ شام ہونے تک منو تھوڑا تھوڑا چلنے لگا۔ اگلی صبح وہ پھر سے باغ میں دوڑ رہا تھا، حسن علی کے پیچھے پیچھے۔ امی نے پیار سے حسن علی کو گلے لگایا، بیٹا، تم میں سچی دوستی اور خدمت کا حق ادا کیا۔ حسن علی نے اس دن سیکھا کہ دوستی صرف کھیلنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ پیار اور خلوص وہ دوا ہے جو اکثر دواؤں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔